آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے الفاظ کی جادوگری کے متعلق چند باتیں بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الفاظ کی جادوگری ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہے، اپنی عزت بناتا ہے، اور اپنے الفاظ ہی کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کراتا ہے، اپنی بے عزتی کراتا ہے۔ الفاظ ہی کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے، اور الفاظ ہی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں خسارہ و نقصان اٹھاتا ہے۔ الفاظ ایسے استعمال کرے انسان کہ دوسروں کی بھی زندگی سنوار دے اور اس کی اخروی زندگی بھی سنوار دے۔ الفاظ کی جادوگری ایسی چیز ہے کہ انسان آپس میں دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں، اور الفاظ ہی کی وجہ سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ الفاظ انسان جب زبان سے نکالتا ہے تو پھر وہ الفاظ دوبارہ واپس آنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اپنی زبان جب بھی کھولے خیر کے لیے کھولے، جب بھی زبان استعمال کرے اچھی بات کے لیے استعمال کرے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ زبان کی نکلی ہوئی بات ایسی تیر کی طرح ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو چھری چھری کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ اگر وہ انسان معافی تلافی بھی کرے تو پھر دل جوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً انسان کے لیے۔ اسی لیے انسان اپنی عزت آپ کرے الفاظ کی وجہ سے، اور اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے اپنی عزت آپ کرے، اسی میں دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بخاری شریف کی حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 5146۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث امام بخاری مختصراً بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح اور واضح الگ ہے، جو میں واضح کر دینا ہی مناسب سمجھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں اچھی طرح آئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 لوگ آئے۔ 3 میں 2 ہی کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، ایک ہمارے موضوع سے باہر ہیں تو ان کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک زبر بن بدر اور ایک عمر، 2 صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے کر بات کرنے لگے، تو زبرقان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ وہ بنی تمیم یا بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قوم کے سردار تھے۔ کہا کہ میں اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیتا، اور ان کے حقوق دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔
اور زبرقان نے اشارہ کیا عمر کی طرف کہ یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو عمر نے اختصاراً کہا، مختصر کہا کہ واقعی یہ ذہین و فطین اور حاضر جواب اور روبدار انسان ہیں، قوم ان کی بات مانتی ہے۔ اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن زبرقان لمبی چوڑی تعریف کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمر بہت زیادہ تعریفیں کرے، لیکن مختصر بات کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ان کو لگا کہ ان کی سرداری کی وجہ سے ان کو حسد ہے۔ تو زبرقان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کو حسد نے روک دیا، میری سرداری پر اس کو حسد ہے۔ تو عمر کو بھی طیش آ گیا، غصہ آ گیا، کہا کہ میں تم سے حسد کروں گا؟ تم کم ظرف ہو، نئے نئے دولت مند ہوئے ہو، تمہاری اولاد بیوقوف ہے اور قوم تمہاری عزت نہیں کرتی۔ پہلے کہا کہ قوم ان کی بات مانتی ہے، ابھی کہا کہ قوم ان کی عزت نہیں کرتی۔ دونوں میں فرق ہے، بات ماننا اور عزت کرنا دونوں میں فرق ہے۔ تو کہا، اے اللہ کے رسول، پہلے میں نے جو بات کہی تھی وہ بھی سچ تھی، اور ابھی جو کہہ رہا ہوں یہ بھی سچ ہے۔ جب میں اس سے راضی تھا تو میں نے ان کی تعریفیں بیان کی اور برائیوں کو چھپا دیا، لیکن جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کی برائیاں بھی بیان کر دی۔ دونوں وقتوں میں میں نے سچ کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی حاضر جوابی اور مہارت لسانی اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ ہاں، واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ اس حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے برے الفاظ کی وجہ سے اپنی بے عزتی کر لیتا ہے، برے الفاظ کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام کر لیتا ہے، جیسا کہ عمر نے ان کے بارے میں بتایا، زبرقان کے بارے میں۔ لہذا ہمیں اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو درست استعمال کریں۔ جب بھی اپنی زبان کو استعمال اور یوز کریں تو صحیح الفاظ نکالیں، ورنہ ہماری عزت خاک اور مٹی میں مل جائے گی۔ دوستو، بزرگوں، یہی الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے جس سے انسان دوسرے کے دل کو جیت لیتا ہے اور اپنی عزت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور انسان دوسری کی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی زندگی سنوار دیتا ہے انہی الفاظ کی جادوگری کے وجہ سے۔ ایک واقعہ آتا ہے جنگ حنین کے بارے میں، سیرت النبی ابن ہشام جلد 4 صفحہ 141، 42، 43 کے اندر مورخین لکھتے ہیں جنگ حنین کے بارے میں کہ جنگ حنین زور و شور میں چل رہی تھی، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ زور و شور سے چل رہی تھی، مسلمان تتر بتر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر، اکیلے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مسلمان بھاگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، اے انصار کی جماعت، تو انصار کے لوگوں نے لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حاضر ہو گئے، اور مشرکین کی طرف سے جو تیریں اور تلواریں اور نیزے
آ رہے تھے اپنے سینے سے روکنے لگے۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین بھاگ گئے تو مال غنیمت اکٹھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو سارے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر منتظر تھے کہ سب کو وافر مقدار میں حصہ ملے گا، زیادہ سے زیادہ ان کو حصہ ملے گا۔ وہ جو نادار ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کو وافر مقدار میں مال و دولت، مال غنیمت ملے گا تو وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن واقعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بن حابس کو بلایا، جو ابھی فتح مکہ میں مسلمان ہوا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، 100 اونٹ عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے ابو سفیان کو بلایا اور 100 اونٹ عطا کر دیا، اور قریش کے اکثر قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مال غنیمت عطا کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو انصار میں سے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام درست نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی زبان سے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے۔ حالانکہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سپورٹر تھے، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی تھیں اور اپنی تلواریں مشرکین کے خون سے رنگے تھے، ان کو نہ عطا کر کے قریش مکہ اور اپنی ایک قبیلے کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو سید الانصار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، انصار آپ سے دل سے خفا ہیں، دل سے آپ سے خفا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ خفا کیوں ہیں، ناراض کیوں ہیں؟ کہا کہ ایسی بات ہے کہ انصار نے زیادہ قربانیاں دی اور مال غنیمت قریش کے لوگ لے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی دل کی حالت بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے۔ کہا کہ میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، یعنی اقرار کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیجئے۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں کو جیب سے زیادہ دل میں ان کی بات ڈالنی چاہیے، اس کا علاج، دل کا علاج کرنا چاہیے۔ جیب تو دنیا میں بھرتے رہتا ہے، ان کا علاج دل کا کرنا چاہیے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت بخشی